ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر، ہمیں فخر ہے اپنے ایگزیکٹین ہونے پر، اور ہمیں فخر ہے اپنے بول والا ہونے پر۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اور اس فتح کے لیے ہمیں بس ایک اللہ کافی ہے۔ باطل کے چراغ بجھ گئے، حق کا سورج طلوع ہو گیا، اور اس سورج کو روشنی کے لیے بس ایک اللہ کافی ہے۔ 2015 میں ہم نے ایگزیکٹ اور بول کا خواب یہیں پڑھا تھا، یہیں سنایا تھا کہ 1 کروڑ پاکستانی بچہ جو پڑھ نہیں سکتا اسے ہم پڑھائیں گے، اور پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس کو $50 بلین تک لے جائیں گے۔ اور اس خواب کی تعبیر کے لیے بس ایک اللہ کافی ہے۔ لیکن اس خواب کو سن کے پاکستان کا دشمن ڈر گیا۔ وہ دشمن چاہے پاکستان سے باہر ہو یا پاکستان کے اندر، وہ یہ جانتا تھا کہ ہم اس خواب کو تعبیر دے دیں گے، اور اس ریس میں ہم خرگوش کی طرح سوئیں گے نہیں، اس لیے سارے کچھوے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ ہم اس خواب کو تعبیر نہ دے سکے۔ پورے پاکستان کی ساری منفی قوتیں ایک ہو گئیں، لیکن جس طرح فرعون کے سانپوں کے لیے موسیٰ کا ایک عصا کافی تھا، ایسے ہی ان دشمنان پاکستان کی سازش کے لیے ہمارا ایک اللہ کافی تھا۔ دنیا کی تاریخ کا بدترین ظلم ڈھایا گیا، دنیا کی تاریخ کا بدترین ظلم۔ اور یاد رہے کہ ظلم اپنے اثرات سے تولا جاتا ہے، ظلم جانوں کے جانے سے نہیں بلکہ جانوں کے نذرانے سے تولا جاتا ہے۔ اس لیے آج بھی کربلا ظلم کی زیادہ بڑی مثال مانی جاتی ہے، نہ کہ وہ جنگیں جن میں کہ ہزاروں جانیں گئیں۔ اف کیا ظلم تھا! $20 بلین ورتھ کی پاکستان کی پہلی اور آج بھی واحد کمپنی ایگزیکٹ، $20 بلین کی پاکستان کی پہلی اور آج بھی واحد کمپنی ایگزیکٹ، آپ نے 6 گھنٹے میں بند کر دی۔ اس وقت 2014 میں پورے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس ٹوٹل $432 ملین تھی جو اسٹیٹ بینک میں رپورٹ ہوئی، اس میں سے $355 ملین ایگزیکٹ کے تھے، یعنی کہ پورے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کا 80% جو کمپنی تھی آپ نے وہ 6 گھنٹے میں بند کر دی۔ اف کیا ظلم ہے! لیکن ہمارے لیے ایک اللہ کافی تھا۔ ساری دنیا میں پھیلی، ہر بر اعظم، ہر ملک، ہر شہر میں اپنا پرچم، پاکستانی پرچم لہرانے والی یہ کمپنی آپ نے فقط 6 گھنٹے میں بند کر دی۔ اف کیا ظلم تھا! لیکن ہمارے لیے ایک اللہ کافی تھا۔ ایگزیکٹ کی 10,000 ڈائریکٹ جابس، دنیا کی کسی بھی کمپنی سے بہترین جابس، تنخواہیں، بونس، گاڑیاں، سوئمنگ پول، جم، ہر طرح کی سہولت، یہاں تک کہ ماں باپ کا میڈیکل کوریج بھی، اور پھر اسی طرح کی 20,000 انڈائریکٹ جابس، اور پھر ان سے وابستہ لاکھوں لوگ آپ نے 6 گھنٹے میں بے روزگار کر دیے۔ اف کیا ظلم تھا! لیکن ہمارے لیے ایک اللہ کافی تھا۔ دبئی کے رولر سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ اپنے 2016 کے بجٹ کو اپنی ہسٹری کا بیسٹ بجٹ قرار دیتے ہیں، تو وجہ وہ بولے کہ یہ بجٹ پورے سال میں 3,000 جابس کریٹ کرے گا، 3,000 جابس پورے سال میں۔ ایسے سوچتی ہیں وہ سٹیٹس جو آج ریگستان سے نکل کر آپ سے آگے نکل چکی ہیں، اور آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار کر دیے 6 گھنٹے میں۔ اف کیا ظلم تھا! مگر ہمارے لیے ایک اللہ کافی تھا۔ امریکہ جیسے ملک کا صدر 900 جابس کی کریشن کو سیلیبریٹ کرتا ہے، 900 لوگوں کی جابس وہ سیلیبریٹ کرتا ہے، اور آپ پورے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری 6 گھنٹے میں بند کر دیتے ہیں ایک بونے سیٹ کی خاطر۔ اتنا بڑا پاکستان کا نقصان! اف کیا ظلم تھا! لیکن ہمارے لیے ایک اللہ کافی تھا۔ ایک آرٹیکل
ایک جرنلسٹ کو ہائر کو پیسے دے کے لکھایا جاتا ہے. وہ جرنلسٹ جس کو آپ نے خود پاکستان سے دشمنی میں ملک بدر کیا, پھر اس کے لکھے پہ کمپنی بند, آفس پہ قبضہ, سارے کمپیوٹر اٹھا لیے, سرور جلا دیا, گاڑیاں فریز, پراپرٹیاں فریز, اکاؤنٹس فریز, نہ صرف ایگزیکٹ اور اس کی مینجمنٹ کے بلکہ میرے سارے گھر والوں, رشتہ داروں اور دوست احباب کے بھی. کیا پھوپھیاں تو کیا خالائیں, کیا چاچے تو کیا ماموں, سب کے ہر چیز فریز, تاکہ کوئی قریبی جو ہے وہ مدد نہ کر دے. ہر طرح سے فائنینشلی کرنچ ہو جائیں ہم. اف, کیا ظلم تھا. اور پھر جو دوسرے فیڈرل ادارے ہیں وہ بھی پیچھے لگا دیے, خواہ وہ FBR ہو یا کسٹمز, جھوٹے اور من گھڑت ایشوز بنا کر فقط 6 گھنٹے میں, یہ سب 6 گھنٹے میں ہو رہا ہے. مینجمنٹ کو اٹھا کے بھیڑ بکریوں کی طرح جیل میں بند کیا آپ نے. اور مینجمنٹ کیا, جو ہاتھ لگا, جس نے حق بولا اس کو اٹھایا اور جیل میں بند کر دیا. ایک ایسے الزام پہ جس پہ کہ شخصی ضمانت پہ رہائی ملتی ہے, آپ نے 15 مہینے بیل نہیں ہونے دی. نہ کوئی گواہ, نہ کوئی مدعی, نہ کوئی کیس. اوف, کیا ظلم تھا. لیکن ہمارے لیے ایک اللہ کافی تھا. دشمنان پاکستان توڑنا چاہتے تھے ہمیں. 6 فٹ بائی 8 فٹ کی کھولی میں جیل میں رکھا. کھولی کہتے ہیں اس کمرے کو جیل میں. واش روم اسی کمرے میں تھا. الحمدللہ نہیں ٹوٹا. پھر میری فیملی سے مجھے ملنے نہیں دیا, نہیں ٹوٹا. وکیلوں کو فیس دینے کے پیسے نہیں چھوڑے, نہیں ٹوٹا. میری ماں کی FIR کاٹی, نہیں ٹوٹا. میری بہن کی FIR کاٹی, نہیں ٹوٹا. پھر میری بیوی کی FIR کاٹی, نہیں ٹوٹا. ایگزیکٹینس کے گھروں میں چولہے بند ہو گئے, نہیں ٹوٹا. ہمارے اس وقت کے HR ہیڈ کا مرڈر ہوا, نہیں ٹوٹا. ہم جو 1 کروڑ بچہ پاکستان کا مفت میں پڑھانے نکلے تھے, ہمارے اپنے ایگزیکٹینز نے اپنے بچے اسکولوں سے نکال دیے فیس نہ دینے کی وجہ سے, نہیں ٹوٹا. کسی ایگزیکٹین کے والد تو کسی کی بیوی اسپتال کے بستر پہ دم توڑ گئی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے, نہیں ٹوٹا. میں جب جیل میں بند تھا, یہ لوگ میرے گھر میں کودے ماسک پہن کر, میرے گھر کی عورتوں اور بچوں کو ڈرانے کے لیے. لیکن نہ ہمارے گھر کی عورتیں ٹوٹی, نہ ہمارے بچے ٹوٹے, نہ میں ٹوٹا, نہ ایگزیکٹینز ٹوٹے, نہ بول والے ٹوٹے. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. رہے یار ہم نے قدم قدم, تجھے یادگار بنا دیا. دشمنان پاکستان یہ جان لو کہ شعیب شیخ ایک کیفیت کا نام ہے, ایک ایسی کیفیت کا جس نے کہ اپنے سارے ایگز ایک باسکٹ میں ڈال دیے ہیں. وہ بچپن میں تو زیادہ تر کہانیاں ہمیں سکھائی تھی نا, ہم نے وہ نہیں سمجھی, وہ نہیں مانے ان چیزوں کو. جب ہمیں بتایا گیا کہ ڈو ناٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ, کیونکہ بڑا رسکی ہوتا ہے. یہ اس کیفیت کا نام ہے جس نے اپنے سارے ایگز ایک باسکٹ میں ڈال دیے, اور اس باسکٹ کا نام پاکستان ہے. اب جینا اس کے ساتھ, مرنا اس کے ساتھ. اور یہ کیفیت آپ کو ہر ایگزیکٹین, ہر بول والے میں ملے گی. دیکھ لو غور سے, تم نے ایک شعیب شیخ جیل میں ڈالا تھا, باہر ہزاروں جیل میں کے باہر ہزاروں ایگزیکٹینز اور بول والے دیکھے پھر تم نے. تو یہ جان لو اس کیفیت کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ اس کیفیت کے لیے سب کچھ بس ایک اللہ ہے. اف, کیا ظلم تھا. لیکن اس واقعے اور اس سانحے کو اس ظلم و ستم سے یاد نہیں رکھا جائے گا. اس کو ہمارے شہید ہونے سے نہیں, ہمارے غازی بن کے لوٹنے سے یاد رکھا جائے گا. اس کو ہمارے امتحان میں پورا اترنے سے یاد رکھا جائے گا. کیونکہ جتنا بڑا یہ ظلم تھا, اس سے بڑا صبر تھا ہمارے لوگوں کا, اس سے بڑی استقامت تھی ہمارے لوگوں کی, اس سے بڑی ہمت تھی ہمارے لوگوں کی. اس کو ہمارے گھر کے بزرگوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں
اور بچوں کے صبر و استقلال، فائٹ بیک اور ریزیلینس سے یاد رکھا جائے گا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا وہ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ان کو ہمارے لوگوں کے حق پہ ایمان کی طاقت سے یاد رکھا جائے گا۔ اس کو یہ وہی ایمان کی طاقت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ انداز گلستان بنی تھی۔ 75 سال کی میری والدہ جب جیل میں مجھ سے ملنے آئیں تو پہلے تو 17 دن ملنے نہیں دیا، پھر جب تھوڑی سی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پہلے جملے جو کہے وہ یہ کہے، بیٹا جھکنا نہیں، حق جیت جائے گا، باطل ہار جائے گا۔ اس واقعے، اس سانے کو حق کی جیت سے یاد رکھا جائے گا۔ میری بیوی نے اس وقت مجھے کہانی سنائی، بہت اچھی لگی مجھے وہ کہانی اس وقت، کہ ایک آدمی اپنی زندگی کے سفر کو ریت پہ چلتا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کے سفر میں ہر وقت وہ اور اس کا رب ساتھ ساتھ ہیں، اور ریت پہ 4 پیروں کے سائے بن رہے ہیں۔ مگر وہ یہ دیکھ کے دکھی ہو جاتا ہے کہ جب اس کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے تو وہ پیر کے سائے 2 رہ جاتے ہیں، اور وہ بڑے دکھ کے ساتھ اپنے رب، اپنے اللہ سے پوچھتا ہے کہ میرے اللہ، جب مجھے تیری سب سے زیادہ ضرورت تھی تو اسی وقت نہیں تھا میرے ساتھ؟ تو جواب آتا ہے کہ یہ جو پیروں کے سائے میرے ہیں، میں نے اس وقت تمہیں گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ پوری دنیا نے اس کڑے وقت میں ہمارے رب کے اس رشتے کو دیکھا ہے۔ اس واقعے، اس سانے کو ہمارے رب سے، اس رشتے سے پہچانا جائے گا، اور پھر لاکھوں کروڑوں کی دعائیں قبول ہوئی۔ ہمارے ملک کی عدالتوں نے انصاف کے فیصلے کیے، ہمیں باعزت بری کیا، وہ جھوٹے کیسز ختم کر دیے۔ اس واقعے اور اس سانے کو ان دعاؤں کی قبولیت سے یاد رکھا جائے گا، اس کو ہمارے ملک کی عدالتوں کے انصاف سے یاد رکھا جائے گا۔ 15 مہینے بعد، 15 مہینے جیل میں رہنے کے بعد، جب 1 سپٹمبر 2016 کو ہم نے قدم باہر رکھا تو 19 دن، فقط 19 دن میں 19 سپٹمبر 2016 کو ایگزیکٹ 100% آن ہو گیا۔ اب غور کریے گا پلیز، اگر کسی ملک کی آرمی آپ 15 مہینے بند کر دیں، اس کے اکاؤنٹس بند فریز کر دیں، اس کو لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں، اس کے خلاف بدترین میڈیا ٹرائل کریں، تنخواہیں دینے نہ دیں، آفسوں پہ قبضے کر لیں، ان کے رشتہ داروں، دوست احبابوں کا پیچھا کریں، FIR کاٹیں، ایک طرح سے تقریباً برباد کر دیں آپ، تو 15 مہینے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کی آرمی بھی 15 مہینے بعد یا تو آن نہیں ہو سکے گی، یا اگر آن ہو بھی گئی تو بہت تھوڑا سا آن ہوگی، چھوٹا سا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 19 دن بعد ایگزیکٹ 100% آن ہو گیا۔ جو ملک کے باہر ایگزیکٹین گیا تھا وہاں سے واپس آیا، جوائن کیا، جو دوسری کمپنی کو جوائن کر چکا تھا چھوڑ کے واپس آیا، جوائن کیا، کمپیوٹرز لگا دیے ہم نے سارے، وہ جو اجاڑ گئے تھے یہ پورا آفس سیٹ کر دیا، نیا سرور لگایا، ایگزیکٹ کو 100% آن کر دیا 19 دنوں میں۔ اس واقعے اور اس سانے کو اللہ کے اس معجزے سے یاد رکھا جائے گا۔ پھر ایک بونے سیٹ نے ہمارا ڈیٹا اس وقت چوری کر کے ایک کمپنی کھولی اور سوچا کہ شاید دوسری ایگزیکٹ بنا لے گا، کچھ نہیں کر سکا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ ہاتھ تلوار کو ذوالفقار بناتا ہے، اور اس ہاتھ میں تاثیر کے لیے بس ایک اللہ کافی۔ جیل سے نکلے لوگوں نے 13 دنوں میں بول آن کر دیا۔ جیل سے نکلے لوگوں نے 13 دنوں میں، فقط 13 دنوں میں بول آن کر دیا۔ کیا اس میں اللہ کی نشانیاں نہیں؟ کیا اس میں اللہ کے اشارے نہیں شامل؟ اس کو اللہ کی اس نشانی، اس اشارے سے یاد رکھا جائے گا۔ اور اب انشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے ایگزیکٹ میں اور بول میں ہر چیز پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ کیا کرم ہے اللہ کا! اب ایگزیکٹ کی پروڈکٹس پہلے سے بھی زیادہ ہیں، اب ایگزیکٹ کے یونٹس پہلے سے بھی زیادہ ہیں،
لیکن ساتھ میں تنخواہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں، ساتھ میں فیسلٹیز پہلے سے بھی زیادہ ہیں۔ آج ایگزیکٹینز نے پہلے سے بھی زیادہ ریکارڈ کریٹ کر دیے ہیں، آج ایگزیکٹ پہلے سے بھی زیادہ ایگزیکٹ ہے، اس کو اس پہلے سے بھی زیادہ چیز سے یاد رکھا جائے گا۔ اور بول جس کو بند کرنے کے لیے ساری سازش رچائی گئی، سب کو سب پتا ہوتا ہے اس ملک میں، اور بس خاموشی رہتی ہے۔ وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے آج پہلے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ آج وہ میرے ملک کی ہر زبان میں بول ہے۔ آج سندھی میں بول، آپ ایک زبان میں نہیں روک رہے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے دشمنان پاکستان، آج وہ سندھی زبان میں بول، پشتو زبان میں بول، بلوچی زبان میں بول، پنجابی زبان میں بول، سرائکی زبان میں بول، بلکہ انگریزی زبانوں میں دوسرے ملکوں تک پہنچ گیا ہے، اور بہت جلد ہم چائنیز، عربک، پرشین اور رشین زبانوں میں لے آئیں گے انشاءاللہ۔ آج پاکستانی اب بول کی ویب سائٹ اور اخبار کو پاکستان کی ہر زبان میں پڑھ سکیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول ہے، آج پاکستان کا نمبر 1 چینل بول ہے، اور آج پاکستان کے مذہب، ثقافت اور روایتوں کے صحیح ترجمانی بول کر رہا ہے۔ تو یوں ہوتا ہے سکسیس از دی بیسٹ ریونج، اور اس سکسیس کے لیے ہمیں بس ایک اللہ کافی ہے۔ اور وہ جو 1 کروڑ بچہ پڑھانے ہم نکلے تھے، اس کے لیے 30,000 بچوں کا ایک سیمپل سکول بنا رہے تھے، اب ہم 60,000 بچوں کا سیمپل سکولز بنا رہے ہیں، اسی سال آپریشنل ہوں گے، اسی سال بچے اس میں پڑھتا دیکھیں گے۔ آپ نے اس کا ایک ڈیزائن دیکھا ہے یہاں۔ ہم اپنے بچوں جتنے عمر کے بچے کچرا چنتے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ جو $50 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ پہ دشمن پریشان تھا، اب ہم $100 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کریں گے۔ اب خواب پہلے سے بھی زیادہ ہے، اب نیا خواب ہے ایگزیکٹ اور بول کا، اور وہ ہم پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 ملک بنائیں گے 2036 سے پہلے، 2036 سے پہلے انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 ملک بنائیں گے ہم۔ دشمنان پاکستان یہ جان لو، میں کوئی سونے کا نوالا کھا کے نہیں پلا بڑا، نہ ہی کوئی ریشمی کو پوشاک پہنتا تھا، نہ مخملی بستر ہوتا تھا میرے لیے، نہ گرمیوں میں اے سی، نہ سردیوں میں ہیٹر۔ میں اپنے ملک کی انہی تنگ گلیوں سے آیا ہوں، انہی تنگ گلیوں سے جہاں پانی اور بجلی نایاب ہیں، اور وہ جو 6x8 کے جس کمرے میں بند کیا تھا نا جیل میں، اس سے چھوٹے کمرے کے گھر میں پیدا ہوا تھا میں۔ تو آپ کے کسی مظالم، آپ کی کسی سازش سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم، کیونکہ ہمارے لیے ہمارا ایک اللہ کافی ہے۔ ہاں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ان تنگ گلیوں کا مقدر بدل دیں گے انشاءاللہ۔ اور پاکستان سے باہر یہ جو ہمارے الیکٹریشن، ہمارے پلمبرز، ہمارے ہنرمند لوگ جاتے ہیں $10 ارب، $10 بلین کا زر مبادلہ کمانے، انشاءاللہ وہ اب نہیں جائیں گے، ہم ان سے یہی کام کروائیں گے، اپنے گھر والوں کے درمیان رہ کر وہ کام کریں گے، اور $100 بلین پروڈیوس کریں گے پاکستان سے۔ اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ امریکہ اور ولایت سے آئے گا نا الیکٹریشن یہاں کام کرنے، مڈل ایسٹ سے آئے گا پلمبر، اس کو بلائیں گے، وہ کام کرے گا ہمارے ملک میں، اتنی ترقی ہوگی انشاءاللہ ملک کی۔ یہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بس ایک اللہ کافی ہے۔ سب کچھ تو ہے پاکستان میں، پہاڑ، ریگستان، صحرا، دریا، سب کچھ ہے، سب سے بڑھ کر ایک عظیم قوم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی عظیم قوم جو ہے وہ غلط ووٹ دیتی ہے، غلط حاکم چنتی ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسا ہے۔ یہ عظیم قوم ہے، یہ تو صرف اپنے گاؤں کے بڑے کو ووٹ دیتی ہے، اور گاؤں کا بڑا اس کو بنایا اللہ نے۔ ایک سسٹم اور ڈائریکشن سیٹ ہونے کی دیر ہے بس، اور انشاءاللہ اس کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے لیے کافی تھا، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے لیے کافی ہے، اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے کافی رہے گا۔
میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسے سٹیک ہولڈرز دیے کہ دشمنان پاکستان نے جب ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے تو اس صبر سے رہے، تقاضا نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم نے 15 مہینے ان کی پیمنٹ سود سمیت لوٹا دی۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایسے وکیل دیے جنہوں نے بغیر فیس کے ہمارا کیس لڑا۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایسے ڈاکٹرز دیے جنہوں نے اس وقت ہماری صحت کا خیال رکھا۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایسی سرفروش آرمی دی جس نے ہمیں اس وقت محفوظ کیا، اس وقت ہماری حفاظت کی جب دشمنان پاکستان ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسے دوست دیے جو آخر وقت تک لڑتے رہے، اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایسے ایگزیکٹینز، ایسے بول والے دیے جن کے صبر کو سلام، جن کی استقامت کو سلام، جن کی ہمت کو سلام، جن کے جذبے کو سلام، اور تمام تر مشکلوں کے باوجود انہوں نے اس وقت تنخواہوں کا تقاضا نہیں کیا، جانتے تھے دے نہیں سک رہے ہم، اور اب انشاءاللہ ان 15 مہینے بھی جب اس میں کمپنی بند رہی تھی، ہم سود سمیت وہ ساری تنخواہیں 15 مہینے کی جس میں کمپنی بند تھی وہ بھی دینے لگے ہیں اور دے رہے ہیں۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان ایگزیکٹینز اور ان بول والوں نے کسی بھی صورت میں اپنا سر باطل کے آگے نہیں جھکایا۔ امیر شہر سے میری اتنی بغاوت ہے کہ میں وہ چہرے بناتا ہوں، میں وہ سر بناتا ہوں کہ جن کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسی ماں دی کہ جس نے مجھے حق کے لیے لڑنا سکھایا۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایسے بہن بھائی اور ایسے بچے دیے جنہوں نے صبر و استقامت کی ایسی مثال قائم کی کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ سب کچھ کرنے والے، اگر دنیا میں ہم ایک ہیں تو وہ یہ سب کچھ کرنے والے آپ کائنات میں ایک ہو۔ اور میں اس کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایسی بیوی دی کہ تم ساتھ ہو جب اپنے، دنیا کو دکھا دیں گے، ہم موت کو جینے کے انداز سکھا دیں گے۔ مانا کے اندھیروں کے گہرے ہیں بہت سائے، پر غم ہے یہاں کس کو، آتی ہے تو رات آئے، ہم رات کے سینے میں ایک شمع جلا دیں گے، تم ساتھ ہو جب اپنے، دنیا کو دکھا دیں گے۔ اور آخر میں انشاءاللہ ہم اپنا خواب ضرور پورا کریں گے، ہم پاکستان کو نمبر 1 ملک بنائیں گے دنیا کا 2036 سے پہلے، اور یہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے، اور اس خواب کی تکمیل کے لیے، اس وعدے کی تکمیل کے لیے ہمیں بس ایک اللہ کافی ہے۔ دور رہ پائے جو ہم سے، دم کہاں منزل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں۔ اللہ حافظ۔